دمشق کی گلیوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بازار میں تانبے اور مٹی کے برتنوں کی قیمت یکدم بڑھ چکی تھی اور عوام بے حد پریشان تھی۔ تاجر اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو اس کے چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ میرے لوگ تکلیف میں ہوں اور میں بے خبر رہوں؟ سلطان نے گہری سوچ میں کہا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حقیقت کا پتہ لگائے گا۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے، اپنا حلیہ بدلا اور قریبی مشیر کے ہمراہ بازار کی جانب نکل پڑا۔ بازار میں ایک عام شخص شہر کے بازار میں قدم رکھتے ہی سلطان نے محسوس کیا کہ عام لوگ بے حد پریشان ہیں۔ دکانداروں کی بحرمی عروج پر تھی، لوگ بے بسی سے خریداری کر رہے تھے اور چند لوگ تو شکایتیں کرتے بھی نظر آ رہے تھے۔ سلطان اور اس کے مشیر نے کئی دکانوں کا جائزہ لیا، خاص طور پر ایک تاجر جو سب سے زیادہ نفع کما رہا تھا، اس کی دکان کے پاس جا کر وہ رکے۔ اے بھائی، یہ برتن اتنے مہنگے کیوں بیچ رہے ہو؟ سلطان نے عام خریدار بن کر سوال کیا۔ جناب، بازار کا اصول یہی ہے، جب چیز کی طلب بڑھتی ہے تو قیمت بھی بڑھتی ہے۔ ہمیں نفع کمانا ہے، کوئی خیرات تھوڑی بانٹنی ہے، تاجر نے بے نیازی سے کہا اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں ایک تدبیر باندھ لی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مشیر کے ہمراہ بازار سے نکلنے لگا۔ قہوہ خانہ اور سلطان کی حکمت۔ بازار کا حال دیکھنے کے بعد سلطان تھوڑا آگے بڑھا، جہاں ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ تھا۔ وہ وہاں جا کر ایک عام مسافر کی طرح بیٹھ گیا۔ مشیر بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ دونوں نے قہوہ منگوایا۔ قہوہ خانہ لوگوں کے سرگوشیوں اور چہمگوئیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ بازار میں برتنوں کی قیمت دگنی ہو چکی ہے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا۔ ہاں، مگر سلطان کہاں ہے؟ وہ تو عوام کا خیر خواہ تھا، مگر لگتا ہے اب کوئی پرواہ نہیں، دوسرے نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی سلطان نے اپنے مشیر کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بے خبر ہیں۔ اگر حکمران رعایا کی فریاد نہ سنے تو وہ حکمرانی کے قابل نہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور وہ بھی بہت جلد۔ مشیر نے سر ہلایا اور پوچھا، آپ کا حکم؟ بازار میں ایک صندوق رکھو اور اعلان کرو کہ جو بھی اپنی تکلیف یا شکایت لکھ کر ڈالنا چاہے وہ ڈال دے، پھر ہم دیکھیں گے کہ رعایا کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہی سلطان نے آخری گھونٹ لیا، قہوہ خانہ چھوڑا اور محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا۔ محل کے دیوان خانے میں مشعلوں کی روشنی جھلملانے لگی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر بیٹھا، صندوق میں سے نکالنے گئے شکایات کے خطوط غور سے پڑھ رہا تھا۔ آپ کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی اور ارد گرد موجود مشیران خاموشی سے اس کی تیوریوں میں ابھرنے والے بل دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان نے ایک خط بلند آواز میں پڑھا۔ میرا معصوم بچہ بھوکا ہے، لیکن میں اس کے لیے روٹی تک نہیں خرید سکتا۔ بازار میں قیمتی آسمانوں کو چھو رہی ہیں اور تاجر بے رحم ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور خط پڑھا گیا۔ میری بیوی بیمار ہے، مگر میرے پاس حکیم کے لیے رقم نہیں۔ اگر سلطان کو ہماری فکر نہیں تو ہم کس کے پاس جائیں؟ خطوط کا انبار ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا اور سب میں ایک ہی فریاد تھی، ناانصافی، ظلم، اور تاجر عوام کا خون چوس رہے تھے۔ سلطان کی مٹھیاں بھیج گئیں، وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آخرکار اس نے اپنا رخ اپنے مشیروں کی جانب کیا اور سخت لہجے میں کہا، مجھے دمشق میں ایسا قاضی چاہیے جو صرف اور صرف انصاف کرے، جس کے لیے نہ کوئی حاکم بڑا ہو نہ کوئی تاجر طاقتور۔ میں چاہتا ہوں کہ شہر میں ایسا عدل قائم ہو کہ ظالم کانپ اٹھے اور مظلوم کو اس کا حق ملے۔ یہ سنتے ہی مشیروں میں سے ایک تجربے کار ادھیڑ عمر مشیر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی،
جیسے وہ کسی خاص شخص کے بارے میں جانتا ہو۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، سلطان عالی وقار، اگر دمشق میں کوئی ایسا قاضی ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق عدل قائم کر سکتا ہے تو وہ قاضی شمس الدین ہے۔ سلطان نے دلچسپی لی اور پوچھا، کون ہے یہ شمس الدین؟ مشیر مسکرایا اور کہنے لگا، شمس الدین وہ قاضی ہے جو نہ دولت دیکھتا ہے نہ رتبہ، نہ ہی کسی کی سفارش سنتا ہے۔ وہ انصاف کے ترازو کو ہمیشہ برابر رکھتا ہے، چاہے فیصلہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ جائے۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، کیا تم نے خود اس کی عدالت دیکھی ہے؟ کیا وہ واقعی میں انصاف کرتا ہے؟ مشیر نے سر ہلایا اور کہا، جی ہاں، ایک دن ایک امیر تاجر کا بیٹا ایک غریب مزدور کو بازار میں مار رہا تھا۔ مزدور روتا ہوا قاضی شمس الدین کی عدالت میں پہنچا۔ جیسے ہی مقدمہ شروع ہوا، تاجر نے قاضی کو رشوت کی پیشکش کی، مگر قاضی نے وہ سکہ زمین پر دے مارا اور سخت لہجے میں کہا، یہ عدالت میں انصاف نہیں بکتا، انصاف کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے تاجر کے بیٹے کو قید کی سزا سنا دی اور مزدور کو معاوضہ دلوایا۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے بلند آواز میں حکم دیا، فوراً قاضی شمس الدین کو دربار میں بلایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ واقعی انصاف کے قابل ہے یا نہیں۔ سپاہیوں کو حکم دیا اور قاضی کو بلانے کے لیے سوار روانہ کر دیے گئے۔ اب پورے محل میں تجسس تھا، کیا شمس الدین واقعی وہ قاضی ثابت ہوگا جس کی تلاش سلطان کو تھی؟ قاضی شمس الدین کی تقرر چند دنوں بعد سلطان کے سپاہی قاضی شمس الدین کو محل میں لے کر آئے۔ جیسے ہی قاضی دربار میں داخل ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھا اور عزت و احترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ قاضی شمس الدین میں تمہارے عدل و انصاف کے قصے سنے ہیں، اب دمشق کی قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سلطان نے گہری نگاہوں سے قاضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دمشق میں میرے حکم کے بعد دوسرا تمہارا حکم چلے گا۔ کوئی بھی تمہاری نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ مجھے صرف اور صرف انصاف چاہیے، چاہے فیصلہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ قاضی شمس الدین نے نگاہیں جھکائیں اور عاجزی سے جواب دیا، سلطان معظم، انصاف ایک بڑی ذمہ داری ہے اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں ہر ظالم کے خلاف کھڑا ہوں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ سلطان نے خوش ہو کر حکم دیا کہ قاضی کے لیے ایک خوبصورت رہائش اور ایک شاندار عدالت کا بندوبست کیا جائے۔ قاضی شمس الدین کون تھا؟ قاضی شمس الدین ایک غیر معمولی شخصیت کا حامل شخص تھا۔ وہ ایک درویش صفت عالم تھا جو سادہ لباس تھا۔ وہ کبھی کسی طاقتور کے آگے نہیں جھکتا تھا، رشوت اور سفارش کا سخت مخالف تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر مطالعہ کرتا اور فجر کے وقت فیصلے سنانے کے لیے تیار ہوتا۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے حیرت انگیز صلاحیت تھی۔ وہ صرف ایک نظر میں سچ اور جھوٹ میں فرق محسوس کر لیتا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ صرف دلائل پر فیصلہ نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کی نیت اور ان کے انداز گفتگو سے بھی حق اور باطل پہچان لیتا تھا۔ ایک نئی آزمائش کی شروعات قاضی شمس الدین کو دمشق میں عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری مل چکی تھی۔ لوگ اس کے فیصلوں کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن دوسرا مقدمہ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قاضی شمس الدین کا حیران کن فیصلہ۔ دمشق کی عدالت لوگوں سے بھری ہوئی تھی، مشعلیں روشن تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں قاضی شمس الدین پر جمی تھی، جو اپنے مخصوص انداز میں مقدمات سننے میں مشغول تھا۔ اچانک ایک شخص جو ایک امیر تاجر معلوم ہوتا تھا، ایک کوجوان کو گھسیٹتا ہوا عدالت میں لے آیا۔ حضور والا، یہ شخص چور ہے، اس نے میرا قیمتی گھوڑا چرا لیا ہے، تاجر نے غصے سے کہا۔ کوچوان خاموش کھڑا رہا، اس کی نظریں نیچی تھیں۔ قاضی شمس الدین نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، کیا تمہارا کوئی ثبوت ہے کہ یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ تاجر فوراً بول اٹھا، ہاں، میرا گھوڑا نہایت قیمتی نسل کا تھا۔ اس کی گردن پر سفید دبا تھا اور اس کی رفتار برق کی مانند تھی۔ سب جانتے ہیں کہ وہ میرا تھا۔ یہ کوچوان اسے چرا کر لے گیا۔
قاضی نے کوچوان کی طرف دیکھا۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کوچوان بدستور خاموش کھڑا رہا۔ قاضی نے مقدمے کا فیصلہ اگلے دن کے لیے مؤخر کر دیا اور حکم دیا کہ دونوں اگلی صبح دوبارہ عدالت میں حاضر ہوں۔ اگلی صبح عدالت کا قیامت خیز لمحہ۔ اگلے دن عدالت ایک بار پھر سجی۔ لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ قاضی کیا فیصلہ سنائے گا۔ جب سب اپنی جگہ بیٹھ گئے تو قاضی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے رات بھر اس مقدمے پر غور کیا، اب فیصلہ سنانے کا وقت آ چکا ہے۔ سب کی نظریں قاضی پر جم گئیں۔ قاضی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اچانک سپاہیوں کی طرف دیکھ کر حکم دیا، اس تاجر کو فوراً 50 کوڑے مارو اور اسے 1 مہینے کے لیے قید میں ڈال دو۔ پورے دربار میں سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کوئی سمجھ نہیں پایا کہ قاضی نے مدعی کو ہی مجرم کیوں قرار دے دیا۔ تاجر چونک اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، لیکن حضور، میں نے چوری کی شکایت کی تھی، مجھ پر سزا کیوں؟ قاضی شمس الدین مسکرا کر درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں تمہیں اصل حقیقت بتاتا ہوں۔ قاضی کا پوشیدہ امتحان۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، کل جب عدالت برخاست ہوئی تو میں نے اپنا بھیس بدلا اور بازار کی گلیوں میں نکل گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو کوچوان کے کردار کا خود جائزہ لوں گا۔ میں اکیلا تھا اور میرے پاس کوئی سواری نہ تھی، لہٰذا میں نے کوچوان کو بلایا اور کہا، مجھے قہوہ بازار سے لے کر شہر کے دوسرے کنارے تک جانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ راستہ مختصر ہو تاکہ میرا وقت بچے اور تمہارا گھوڑا کم تھکے۔ کوچوان نے مسکرا کر کہا، حضور، آپ جتنا سفر کریں گے میں اس کے مطابق کرایہ لوں گا، آئیے میں آپ کو منزل تک پہنچا دوں۔ سفر کے دوران میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ کوچوان کی گاڑی کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹی تھیلی بندھی تھی جس میں سفید چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ تھیلی میں ایک سوراخ تھا اور ہر لمحے ایک پتھر نیچے گر جاتا تھا۔ پہلے تو میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب کوچوان نے اچانک اپنی گاڑی روک دی اور وہ سوراخ بند کر دیا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد کوچوان نے دوبارہ سوراخ کھول دیا اور پتھر گرنے لگے۔ جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو میں نے کوچوان سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ راستے میں تم نے تھیلے کی سوراخ کو بند کیوں کیا؟ کوچوان نے جو جواب دیا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے کہا، حضور، میں کرایہ سفر کے حساب سے لیتا ہوں، لیکن راستے میں ایک جگہ بھٹک گیا تھا جس کی وجہ سے میرا راستہ طویل ہو گیا۔ میرا اصول ہے کہ میں مسافروں سے صرف اتنے ہی فاصلے کا کرایہ لیتا ہوں جتنا حقیقت میں طے کیا ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ جب میں بھٹک گیا تو میں نے سوراخ بند کر دیا تاکہ وہ غیر ضروری سفر شمار نہ ہو۔ جیسے ہی میں دوبارہ صحیح راستے پر آیا میں نے سوراخ کھول دیا تاکہ میرا حساب درست رہے۔ قاضی نے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، جب ایک شخص 1 میل اضافی سفر کے بھی پیسے لینا گوارا نہیں کرتا تو وہ کسی کا قیمتی گھوڑا کیسے چرا سکتا ہے؟ اس کی ایمانداری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جبکہ تاجر کا غرور اور جھوٹ واضح تھا۔ انصاف کا بول بالا ہوا۔ قاضی کی بات مکمل ہوتے ہی دربار میں موجود سب لوگ حیرت اور خوشی سے بھر گئے۔ سب نے قاضی کی حکمت عملی اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت کی داد دی۔ تاجر کو سزا دی گئی اور کوچوان کو عزت و احترام کے ساتھ آزاد کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو دربار کے ایک گوشے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور دل میں سوچا، واقعی میں نے انصاف کا صحیح قاضی منتخب کیا ہے۔ دوسرے دن پھر دمشق کی عدالت میں قاضی اپنے معمول کے مطابق مقدمات سن رہا تھا کہ ایک کمزور سی بوڑھی عورت عدالت میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، چہرے پر جھریاں اور قدموں میں لرزش تھی۔ قاضی نے مہربان لہجے میں پوچھا، اماں بتاؤ تمہیں کیا انصاف چاہیے؟ بوڑھی عورت نے کپ کپاتی آواز میں کہا، بیٹا میں سب کے سامنے نہیں بتا سکتی، مجھے تنہائی میں قاضی کے سامنے فریاد کرنی ہے۔ قاضی نے حیران ہو کر حکم دیا، سب لوگ باہر چلے جائیں اور بوڑھی عورت کو ایک الگ کمرے میں لے جایا جائے۔ بوڑھی ماں کی المناک کہانی۔ کمرے میں صرف قاضی اور بوڑھی ماں موجود تھے۔ قاضی نے نرمی سے کہا،
اب اماں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاضی بیٹا، میری 5 بیٹیاں ہیں، سب نیک حسین اور کنواری، مگر 1 سال میں میری 3 بیٹیاں امید سے ہو چکی ہیں، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نہ تو دروازے پر کوئی تاجر آتا ہے، نہ کسی نے کوئی آہٹ سنی، اور نہ ہی کسی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر قاضی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اماں، تمہیں یہ معاملہ بہت پہلے میرے سامنے لانا چاہیے تھا۔ بوڑھی ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا میں ڈرتی تھی کہ کہیں میری عزت پر حرف نہ آ جائے، مگر اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میری 2 بیٹیاں ابھی بچی ہیں، میں انہیں اس درندے سے بچانا چاہتی ہوں۔ قاضی نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، یہ درندہ بہت چالاک ہے، مگر میں اسے ضرور پکڑوں گا۔ قاضی کا منصوبہ۔ قاضی نے بوڑھی ماں سے کہا، میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا، مگر یہ راز صرف تم جانتی ہو۔ میں تمہارے گھر کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا، اور جس بیٹی کی باری ہو میں خود اس کی جگہ لیٹوں گا۔ بوڑھی ماں حیران رہ گئی، مگر قاضی کی حکمت پر یقین کر کے اس نے سر جھکا دیا۔ جال بچھایا گیا، رات ہوئی، قاضی چپکے سے بوڑھی کے گھر پہنچا۔ اس نے خود کو ایک چادر میں لپیٹ لیا اور اس بیٹی کی جگہ لیٹ گیا جس کی طبیعت بگڑنے والی تھی۔ آدھی رات ہوئی، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک دروازے کے در سے ایک سایہ دار اندر داخل ہوا۔ وہ دبے قدموں آیا اور قاضی محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کسی چیز میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بستر کے قریب پہنچا اور چہرے سے چادر ہٹانے لگا۔ جیسے اس نے چادر ہٹائی، قاضی بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ وہ شخص چونک کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر قاضی نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور زمین پر پٹخ دیا۔ قاضی نے چراغ جلایا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محلے کا دودھ والا تھا۔ وہ روزانہ دودھ لاتا اور سب کے کھانے میں بے ہوش کر دینے والی دوا ملا دیتا تھا۔ جب سب بے ہوش ہو جاتے تو وہ آ کر اپنی درندگی کرتا اور چپکے سے چلا جاتا۔ قاضی نے سپاہیوں کو بلایا اور اسے عدالت میں پیش کر دیا۔ جب وہ مجرم پکڑا گیا تو قاضی نے حکم دیا، اگر تم نے ایک حرف بھی جھوٹ بولا تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تاریخ میں کسی نے نہ سنی ہوگی۔ دودھ والے کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، ہاں میں نے یہ سب کیا۔ میں ہر روز دودھ میں ہمیشہ نشہ آور دوا ملاتا تھا تاکہ یہ سب بے ہوش ہو جائیں اور مجھے کوئی نہ دیکھ سکے۔ قاضی کا فیصلہ اور انصاف کی جیت۔ قاضی نے غصے سے کہا، یہ شخص نہ صرف ایک مجرم ہے بلکہ انسانیت کا دشمن بھی ہے۔ اسے دمشق کے چوک میں لے جا کر سنسار کیا جائے تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ دمشق کی عوام نے قاضی کی حکمت عملی، ذہانت اور انصاف پسندی پر داد دی، اور اس دن کے بعد دمشق میں کوئی بھی ایسی درندگی کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ بوڑھی ماں قاضی کے قدموں میں گر گئی اور رو کر بولی، بیٹا آج تم نے نہ صرف میری بیٹیوں کو بچایا بلکہ انصاف کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اور اگر آپ کو قاضی کی دانائی کا واقعہ اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔